السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر میں ہم آیا نمبر 57 تک آئے ہیں۔ اس میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ نکات ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اسی لیے آپ درس کے آخر تک ضرور اس کو سنیے گا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو منی یعنی رحم میں جو منی ٹپکتی ہے، یہ کیا تم ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے تم انسان کی تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقدر فرما دی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ پہ آپ کو یاد ہوگا، اس آیہ مبارکہ نمبر 60 اور نمبر 61، اس کی تفسیر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، تو اس لیے اس درس میں ہم ان دو آیات کی تفسیر پر اتنی زیادہ محنت نہیں کریں گے، ایک آیہ نمبر 60 اور دوسری آیہ نمبر 61۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں اثر نو اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے۔ تو آیت 60 اور 61 کی تفسیر کے لیے آپ جو ہے سورہ الواقعہ کی پلے لسٹ میں، میرے خیال سے ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے اس کی تفسیر الگ سے ریلیز کی، کیونکہ جو سوال آیا تھا میرے پاس اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میں آیا نمبر 57، 58 بلکہ 58، 57، 58 اور 59 کی تفسیر آپ کے سامنے ذرا شیئر کر دوں پہلے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم جو عورتوں کے رحموں میں منی ٹپکاتے ہو، بتاؤ کہ اس سے تم انسان بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے؟ جب تم نے یہ جان لیا کہ اللہ ہی انسانوں کا خالق ہے تو تم اللہ کو مانتے کیوں نہیں؟ اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ جب تم اللہ ہی کو خالق مانتے ہو تو پھر اللہ کو واحد کیوں نہیں مانتے؟ تم دیکھتے ہو کہ ہمیشہ سے انسان کی تخلیق ایک ہی طرز پر چلی آ رہی ہے، ایک ہی پروسیس ہے۔ اگر کئی بنانے والے ہوتے تو کئی پروسیسز ہوتے، کئی پروسیسز تو نہیں ہے نا، ایک پروسیس ہے، اسی سے معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہمیشہ عورتیں ہی بچہ جنتی ہیں، کبھی مرد نہیں جنتا، اور آگے انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ سارا نظام کئی لوگ کیسے چلا سکتے ہیں؟ جبکہ کوئی بھی نظام جب کئی لوگ مل کے چلائیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ویریشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے چلانے والا ایک ہے، جس نے اس نظام میں ایک وحدت اور یکسانیت رکھی ہے۔ گو کہ یہ نظام حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، کیونکہ رب تعالی ہی کی ذات قدیم ہے، ہر شے نے ختم ہونا ہے، اور تخلیق کے بہت سارے مراحل ہیں جو آیہ نمبر 60 اور 61 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں، یعنی کوئی ہمیں فورس نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ جو ہے کسی کی جلدی جان لے لیں، کسی کی دیر سے، نہیں، ہم اپنے معاملے خود کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم ابھی اس دنیا میں ہو اور تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں تھے جن کو تم نہیں جانتے، ان کے بدل میں تم آئے اور تمہاری بدل میں تمہاری ہی جنس سے اور لوگ آ جائیں گے، اور یہ ایک پروسیس ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اذن سے، اس کی مرضی سے پروسیس چلتا چلا آ رہا ہے۔ پھر ہم تمہیں کسی اور عالم میں لے جائیں گے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، پھر وہاں پہ الگ لاز آف فزکس ہوں گے، وہاں الگ معاملات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو آیہ نمبر 62 میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو کیوں سبق حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تم کو اپنی تخلیق کے مراحل کا علم ہے، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں کیسے تخلیق کیا گیا تھا، پہلے بندے کو کیسے بنایا تھا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر آدم کے بعد ان سے ان کی بیوی کو بنایا، پھر دونوں کی اولاد آگے بنی، پھر انسان کی خوراک اللہ نے مقرر فرمائی کہ وہ نباتات کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، اس سے اس کے جسم کو تقویت پہنچتی ہے، اور پھر یہی معاملے آگے نطفے کے ذریعے جو ہے وہ رحم مادر میں پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ خصوصیات آتی ہیں، اور پھر جب جو بھی کچھ ماں کھاتی ہے اسی میں سے رحم مادر میں بچہ کھاتا رہتا ہے، اور اس کے اعضائے بدن جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں۔ پھر 4 ماہ جب گزر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم میں روح پھونک دیتا ہے۔ تو یہ سارے تدریجاً درجہ بدرجہ مراحل ہوتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک ایسے معاملے میں تمہارا بچہ پہنچتا ہے کہ پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، وضع حمل ہوتا ہے جس کو تولید کہتے ہیں، پھر تو دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو جسے رضاعت کا معاملہ کہتے ہیں، تو اس عمر میں بچے کو رضیع کہتے ہیں اردو میں، کیونکہ ضاد کو ہم ذات کہتے ہیں تو رضی کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم رضاعت کہتے ہیں اور عربی میں رضاعت کہتے ہیں۔ تو ضاد اور عین یہ دونوں ساؤنڈ عربی میں پروناؤنس ہوتی ہے، اردو میں نہیں ہوتی، ہم رضاعت کہہ دیتے ہیں اردو میں۔ بہرحال پھر ہلکی غذا کھانے لگتا ہے نا بچہ جب، عربی میں دیکھیں اتنی زیادہ کہہ سکتے ہیں گہرائی ہے کہ ان ایک ایک سٹیپ کے لیے عربی میں الگ الگ ورڈز ہیں، کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو جنین ہوگا، جب پیدا ہو جائے گا تو ولید ہوگا، جب دودھ پیتا ہوگا تو رضیع ہوگا، جب ہلکی پھلکی غذا کھانے لگے تو فطیم ہوگا، اور پھر اس کے بعد سبی کا ایک آتا ہے کہ جب بچپنا ہوتا ہے نا، بچپن ہوتا ہے تو اسے سبی کہتے ہیں، اور چلنے پھرنے لگتا ہے، دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے تو غلام کہلاتا ہے، پھر بلوغت کے قریب ہوتا ہے تو اسے مراحق کہتے ہیں، پھر بالغ ہوتا ہے نوجوانی میں، پھر شباب پہ آتا ہے، شاب یا فتح کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد نشو و نما کی تکمیل ہوئی تو رجل کہلاتا ہے کہ بھئی اب تو رجل ہو گیا ہے، پھر 30 سال کی پختہ عمر کو پہنچ جاتے تو کحول کہلاتا ہے کہ عاقل ہے، عقل، اچھا جب عقل کامل ہو جاتی ہے اور 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو شیخ ہو جاتا ہے، اور 60 سال سے 70 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی ہو جاتا ہے، پھر موت قریب آئے تو حزیر بن جاتا ہے، اور جب موت آ جائے تو میت کہلاتا ہے، اور نہلایا گیا تو غسیل بن جاتا ہے کہ یہ وہ میت ہے جسے نہلایا جا چکا ہے، اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو مکفون ہو جاتا ہے، اور جنازہ اٹھایا گیا ہو تو محمول ہو جاتا ہے، اور دفن کر دیا گیا تو دفین ہو جاتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد جب گوشت پوست گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو پھر اسے رمیم کہتے ہیں، اور پھر زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ خاک اور مٹی ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف درجات ہیں جو عربی زبان میں انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو تمام مراحل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گزارتا ہے، تو وہ جو ان تمام مراحل سے تمہیں ایک دفعہ گزار چکا ہے تو کیا سمجھتے ہو تم، وہ تمہیں دوبارہ اٹھا نہیں کھڑا کر سکتا۔ پھر آیا 63 میں اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے حشر اور نشر پر ایک دلیل قائم کی ہے کہ دیکھو زمین بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سارے دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کھاد آئے گی، اس میں پانی آئے گا، اور ہر چیز جو ہے ایک ٹائم سے اسے دی جائے گی، پھر اس پہ سورج آئے گا، اس پہ سورج کی تپش آئے گی، اور اس سے انواع و اقسام کی چیزیں اسے ملیں گی، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس میں سے سبزہ نکلے گا۔ تو یہ جو سبزہ نکلتا ہے بیج سے، یہ زمین کو پھاڑ کے تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں، پھر اس نرم و نازک کھوپل کو یہ توانائی کون بخشتا ہے، اسے پروان چڑھا کر پھلدار کون بناتا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں، یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سبزہ زاروں اور مرغ زاروں کو پیدا کیا، پھولوں کو کھلایا، پھولوں میں رنگ و روپ دیا، اسی طرح پھلوں میں ذائقہ دیا، درختوں کو کھڑا کیا، فصلوں میں غلہ مہیا کیا تاکہ لوگ اس سے غذا اور خوراک حاصل کر سکیں، تسکین حاصل کر سکیں، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس پر قادر ہے کہ بیج سے درخت پیدا کر دے، پھر اسی درخت سے ایسا غلہ اور اناج اور پھل اور پھول پیدا کر دے جن میں سے ہزاروں بیج ہوتے ہیں، اور ان بیجوں سے پھر کھڑی فصل پیدا کر دے، اور اس سلسلے کو یوں ہی جاری و ساری رکھے، تو وہ انسانیت کو دوبارہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کرتے کیا ہو؟ تم تو اپنا کام کر کے ہٹ جاتے ہو، لیکن اس کام کو پایا تکمیل تک تم پہنچاتے ہو یا ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے، اچھا اب یہ جو لفظ اس میں آتا ہے نا تزرعون ہو، زراع، جس کو اردو میں بھی ہم زراعت کہتے ہیں، یہ لفظ سورہ الفتح میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی آیا ہے، اور یہ بندوں کی طرف بھی زرع کی نسبت جو ہے وہ نسبت اس کو کہتے ہیں مجاز، جو ہے اسناد مجاز عقلی جو ہے اس سے فرمایا گیا۔ بہرحال
حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 668 ہجری کے آپ متوفی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کھیتی باڑی کرنے اور کاشت کرنے کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے اور اسے اگانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ حرث اور زرع، حرث یہ کھیتی باڑی کا کرنا، زرع اگانا، کیونکہ کاشت کرنا یہ بندوں کا فعل ہے۔ کچھ محنت تم کرو گے نا تو اس کے بعد اس کا پھل ملے گا، اور ان کے اختیار سے یہ صادر ہوتا ہے، اور جو اگانا ہے وہ اللہ کا فعل ہے اور اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے دو زمینیں ہوتی ہیں، کسان ایک سی محنت کرتے ہیں، ایک سا بیج ڈالتے ہیں، پر کسی کی فصل زیادہ کسی کی کم ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ چاہتا ہے جس کو جتنا دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے اگایا ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے کھیتی باڑی کی ہے، کیونکہ اگانے والا تو صرف اللہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا، جب اس روایت کو بیان فرمایا، کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ تو ہر وہ شخص جو زمین میں تخم ریزی کرے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ یہ آیت پڑھے، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو، پھر یہ کہے کہ بلکہ اللہ ہی الزارع ہے اور وہی حقیقت میں اگانے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اس کاشت کا ثمر عطا فرما اور اس کے ضرر سے ہم کو محفوظ فرما، یعنی یہ جو ہم نے کاشت کی ہے نا، اس کے اندر جو میکسیمم تھرو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں دے اور اس کی ہر ضرر ہر تکلیف سے ہمیں بچا۔ اچھا، یہ روایت مسند البزار میں آتی ہے، حدیث 1289، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، حدیث 5723، حلیۃ الاولیاء میں آتی ہے، سنن بہقی میں امام بہقی بھی لاتے ہیں اسے، تاریخ بغداد میں بھی لاتے ہیں، الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 17 پیج 197 پر اسے بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ آیا نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے کہ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس آیت 64 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سارا معاملہ کرتے ہو کہ یہ جو فصلوں کو کھڑا کرتے ہو یا ہم، تو واضح ہو گیا کہ الزارع اگانے والا حقیقت میں اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور الزرع اگانا اللہ کا فعل ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں مخلوق کو بھی زارع فرمایا گیا ہے۔ سورہ الفتح میں آتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا تو وہ تناور پودا ہو گیا، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اگانے والوں کو اچھا لگنے لگا۔ تو اگانے والے الزراع جو ہے اس کی نسبت انسانوں کی طرف کی گئی۔ تو دیکھو اللہ حقیقت میں اگانے والا ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے کسان مجازن اگانے والا ہوتا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حقیقی اور خاص افعال کی مخلوق کی طرف نسبت کرنا یہ جائز ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اسی اعتبار سے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے القابات استعمال کیے جاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کار ساز تو اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، لیکن یہ غیر اللہ کی طرف جب یہ نسبت کی جاتی ہے تو یہ مجازن ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن میں سورہ الفتح میں زراع کی نسبت انسان کی طرف مجازن ہے، اس حقیقی معنی میں داتا، کارساز، حاجت روا اللہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، وہ اس میں سے دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اپنی طرف سے تو نہیں دیتے۔ تو جس طرح اللہ حقیقی زارع ہے، اسی طرح کسان اس کی دی ہوئی طاقت سے زراع ہے، زارعین اور اگانے والا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو وہابی فکر کے حاملین لوگ ہیں اس فرق کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جب مسلمان انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو داتا کا لقب دیتے ہیں یا اس قسم کا کوئی لقب دیتے ہیں تو وہ جھٹ سے اس پر شرک اور کفر کا فتوی لگا دیتے ہیں۔
تو ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی معنی میں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں بعض لوگوں نے، جیسا مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں کچھ ایسے جملے لکھے ہیں جس پر پھر بعض علماء نے پھر اس پہ گرفت کی ہے کہ یہ جملے، ان سے آپ عوام الناس میں ایک ایسا تاثر دے رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ الرحمن میں آیہ نمبر 30 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تفسیر لکھتے ہوئے مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ شافی نہیں ہے بلکہ وہ شخص شافی ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گیا، تو حقیقت میں یہ کہنا کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رازق ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد برائی، تو گویا دراصل یہ کہنا یوں ہے کہ دنیا میں تو اللہ کا حکم نہیں بلکہ اس آستانے کا حکم چل رہا ہے۔ غرض وہ کہتے ہیں مولانا مودودی کہ ہر مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ قول آخری تجزیے میں صفات الہی کی تکذیب ہی پر منتہا ہوتا ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو سمیع بصیر، عالم الغیب، فاعل مختار، قادر و متصرف اور الوہیت کے دوسرے اوصاف سے جوڑ دے، متصف قرار دے دے، اور اس بات کا انکار وہ یوں کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے، اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو تفہیم القرآن کی جلد نمبر 5 صفحہ 262 پر آپ نے پورا یہ پیراگراف لکھا ہے۔ اب اس عبارت میں مولانا مودودی نے دوسروں کو سمیع و بصیر کی صفت سے متصف قرار دینے کو بھی شرک لکھا ہے، جبکہ قرآن کریم میں آپ سورہ الدہر اٹھا کے دیکھیں، اس کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور مختلط نطفے سے پیدا کیا، اور ہم اس کو آزماتے ہیں، پس ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو کیا مولانا مودودی نے شرک کی یہ جو تعریف بیان کی ہے، اس کے اعتبار سے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھی کیا آپ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، اور مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سمیع اور بصیر کہنا بھی شرک ہے۔ اور اس عبارت میں مولانا مودودی نے دوسروں کو فاعل مختار کی صفت سے متصف کرنے کو بھی شرک لکھا ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے فاعل مختار ہیں، مجبور محض نہیں ہیں، اور بندوں کو مجبور ماننا یہ جبریہ کا عقیدہ ہے اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ جیسا کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 791 ہجری کے شرح عقائد نصفی کی پیج 64 پر لکھتے ہیں وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالُ اخْتِيَارِهِ يُثَابُونَ بِهَا إِنْ كَانَ الطَّاعَةُ، اور بندوں کے اختیاری افعال ہوتے ہیں کہ اگر وہ افعال اللہ کی اطاعت ہوں تو ان کو ان افعال پر ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ افعال معصیت کے ہوں، گناہ کے ہوں تو سزا دی جائے گی۔ اس کے برخلاف جبریہ کا یہ زعم ہے کہ بندوں کا بالکل کوئی فعل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس عبارت میں مولانا مودودی نے بندوں کو قادر قرار دینے کو بھی شرک کہا ہے، حالانکہ اگر بندے فیل کرنے یا نہ کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ جمادات کی طرح ہو جائیں، نان لیونگ تھنگ کی طرح ہو جائیں، اور ان کو مکلف کرنا پھر صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر شخص کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ سورہ المائدہ میں فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، آخرت میں ڈاکوؤں کو عذاب ہوگا ما سوا ان کے کہ جو تمہارے ان پر قادر ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ تو مولانا مودودی نے جو دوسروں کو قادر قرار دینے کو بھی شرک کہا ہے، تو یہ بھی قرآن کے خلاف ہو گیا، ان تقدروا علیہم، تمہارے ان پر قادر ہونے سے پہلے۔ تو کیا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ جو ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برخلاف اپنی ہی کتاب میں بات کر رہا ہے۔ اچھا، اس عبارت میں دیکھیں نا مولانا مودودی نے الوہیت کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دینے کو بھی شرک کہا ہے، مزید کہا ہے کہ یہ اس بات کا انکار ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ النساء میں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کا ولی کارساز ہونا کافی ہے، اور اللہ کا نصیر ہونا، مددگار ہونا، یہ بھی کافی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی کارساز پائیں گے اور نہ نصیر پائیں گے۔ لیکن قرآن میں
اور مقامات پر اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو بھی ولی اور نصیر کی صفت سے متصف فرمایا ہے۔ سورہ النساء میں آتا ہے الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، مظلوم بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی کارساز بنا دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے پاس کیا کر ایک ولی کار ساز بھی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے نذیر یعنی مددگار بھی، نصیر یعنی مددگار بھی بنا دے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے مظلوم بندوں کو یہ دعا کی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ سے ولی اور نصیر کے حصول کی دعا کریں، اور اگر مخلوق کا اللہ کی صفت سے موصوف ہونا اور ولی و نصیر ہونا شرک ہو تو لازم آئے گا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی بات کی ترغیب دے رہا ہے جو غلط ہے۔ اور حضرت زکریہ اپنے لیے بیٹے کی دعا کرتے ہوئے ایسی صفت والے بیٹے کی دعا کرتے ہیں جو ولی کار ساز ہو، یعنی فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور آپ کہیے اے میرے رب مجھے سچائی کی جگہ داخل فرما اور مجھے سچائی کی جگہ باہر لا، اور مجھے سچائی کی جگہ باہر لا اور میرے لیے اپنے پاس سے غالب نصیر مددگار بنا دے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنی صفت نصیر کے حامل کے حصول کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر اللہ کی صفت کو دوسرے کے لیے ماننا شرک ہو تو اس کا ماننی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جس سے خود منع کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہ کی صفت رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر سورہ توبہ میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک ضرور تمہارے پاس تم میں سے معظم رسول آ گئے جن پر تمہاری مشقت کے کام گنا ہیں، وہ تمہاری آسانی پر حریص ہیں اور مومنوں پر رؤوف رحیم ہیں، یعنی شفیق مہربان ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں ہمارے نبی کو اپنی صفت رؤوف رحیم کے ساتھ متصف کیا ہے، اور سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 میں عام انسانوں کو اپنی صفت سمیع بصیر کے ساتھ متصف کیا ہے۔ تو لہٰذا مولانا مودودی کی شرک کی تعریف کے مطابق معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس سے خود بھی منع کرتا ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح متعدد آیات میں اللہ نے اپنی صفت حلیم کا ذکر کیا، اللہ غفور حلیم، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم کی صفت کے ساتھ متصف کیا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم ضرور بہت نرم دل حلیم تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو بھی فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ابراہیم کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی جائے۔ تو چونکہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنی صفت حلیم کے ساتھ متصف کیا، تو اس لیے مودودی صاحب کی شرک کی تعریف میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی باتیں فرما رہا ہے جو خود کہتا ہے جو باتیں اس کے برخلاف ہوں۔ اسی طرح اللہ کی صفت شکور، واللہ شکور حلیم، پھر کہیں نوح علیہ السلام کی بات ہو تو اس میں بھی اللہ فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تو شکور دونوں جگہ آ گیا۔ پھر سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علیم ہے۔ تو اسی طرح سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو وہاں یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علیم ہوں۔ تو کیا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف جاتی ہو؟ اسی طرح سورہ النمل میں آ جائیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بے شک میرا رب غنی اور کریم ہے۔ اور سورہ دخان میں موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان فرما رہا ہے میرا رب، اور فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس رسول کریم آئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی صفت میں ہی فرماتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اس طرح قرآن کریم میں بے شمار ایسے مقامات ہیں۔ تو مودودی صاحب کا یہ لکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ اپنی صفت ولی نصیر رؤوف رحیم سمیع بصیر حلیم شکور علیم کریم اور اسی طرح اور دیگر صفات جو اللہ نے فرمائی ہیں ان مختلف آیات میں کہ اس کے ساتھ کسی بندے کو اگر متصف کر دیا جائے تو معاملہ شرکیہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اس قول کو شرک کہنے کا جواز نہیں بنتا کہ فلاں بزرگ نے میری بیماری دور کر دیا، فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گئی،
کیونکہ کسی مسلمان کے نزدیک کسی بزرگ کی یہ کوئی صفت قدیمہ یا مستقلہ نہیں ہوتی، اس کی اپنی صفت نہیں ہوتی. ہر مسلمان یہی مانتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو دراصل بنیادی غلطی یہ ہے کہ مولانا مودودی نے شرک کی ایک عجیب سی ڈیفینیشن، جس کو بعض علماء نے خود ساختہ اور تباہ ذات تعریف کہی ہے، اور متقدمین اور متکلمین نے جو شرک کی تعریف کی ہے اس کو مولانا مودودی نے اختیار نہیں کیا. جیسا کہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 791 ہجری کے، آپ نے شرک کی تعریف جو کی ہے شرح عقائد النصفی میں، کہ شرک کرنا یہ ہے کہ الوہیت میں شرک کو ثابت کیا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے، جیسا کہ مجوسی دو واجب الوجود مانتے ہیں، ایک یزداں اور ایک اہرمن. یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے، جیسا کہ بت پرست بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں، تو یہ شرک ہوا. اسی طرح امام فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری کے، آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کی جلد 9 صفحہ 120 پر کہ اما کہ رہا شرک کرنا تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر میں معبودیت رکھی جائے، المعبودیت فی غیر اللہ تعالی ولا يجوز ان يكون غیرہ معبودا اصلا، اور اللہ کے غیر کا معبود ہونا بالکل جائز نہیں ہے. اور قرآن میں سورہ الکہف میں اللہ فرماتا ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے. تو قرآن نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں. تو یہ ان کی سورہ الزمر میں بیان فرمایا. اور حضرت نوح کے زمانے کے مشرکین سے لے کر مشرکین مکہ تک تمام مشرکین کا شرک یہی تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور انبیاء کے منع کرنے کے باوجود بتوں کی عبادت کو ترک نہیں کرتے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی ذات کو واجب الوجود یا قدیم مانا جائے، یا اللہ کی کسی صفت کو کے علاوہ کسی اور کی کسی صفت کو قدیم مانا جائے، یا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ شرک ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین سے لے کر مشرکین مکہ تک تمام مشرکین کا شرک یہی تھا کہ وہ غیر اللہ کی یا بتوں کی عبادت کرتے. اور جن چیزوں کو سید مودودی صاحب نے شرک لکھا ہے ان میں سے ایک چیز بھی شرک نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی کئی آیات سے میں نے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اب شرک کرنے والوں کی جو مختلف گروہ ہیں، جیسا کہ امام فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری مشرکین کے فرقے بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ مشرکین کے مختلف فرقے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بت پرست ہیں، یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بت عبودیت میں اللہ کے شریک ہیں، لیکن وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بتوں کو تخلیق اور ایجاد پر کوئی قدرت نہیں. پھر مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اس جہان کی تدبیر کرنے والے تو کواکب ستارے ہیں. اور ان کے پھر آگے دو فریق ہیں، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کواکب قدیم ہیں، واجب الوجود ہیں، خود خدا ہیں یہ. اور دوسرا گروہ وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کواکب ممکن الوجود ہیں اور حادث ہیں، آتے ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کا خالق اللہ ہے لیکن اللہ نے اس جہان کی تدبیر ان کو دے دی. پھر ایک تیسرا گروہ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں دو خدا ہیں، ایک فاعل خیر اور دوسرا فاعل شر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، سورہ الانعام کی اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت ان زندیقوں کے متعلق نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ اور ابلیس آپس میں بھائی ہیں، استغفر اللہ العظیم. بس اللہ نے انسانوں، جانوروں، مویشیوں اور اچھی چیزوں کو پیدا کیا، اور ابلیس نے درندوں، سانپوں، بچھوں اور بری چیزوں کو پیدا کیا، استغفر اللہ العظیم. تفسیر کبیر کی جلد 5 صفحہ 88 پر یہ تفصیل آتی ہے. تو علامہ مودودی نے جو لکھا ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، یا کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت کی وجہ سے مجھے روزگار مل گیا، یا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد برائی، علامہ مودودی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. حقیقت میں بیماری کا دیکھیں دور کرنے والا اللہ ہے. اور جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے نا فلاں بزرگ نے میری بیماری دور کر دی، تو وہ اس بزرگ کی طرف اسناد مجازی کرتا ہے، اس کو اسناد مجازی عقلی کہتے ہیں. اس کے لیے ٹرمینالوجی ہے باضابطہ دین میں، جس کو پھر علماء نے بیان بھی فرمایا، اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی بعض دفعہ لوگ چیزیں بڑی سطحی طور پر لے کر پھر اس پر کلام شروع کر دیتے ہیں. اسناد مجازی کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ علماء دیوبند کو بھی اس مقام پر یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ جب
دیتا حقیقت میں اللہ ہی ہے، تو انبیاء اولیاء کا کام تو دعا کرنا ہے اور وہ محض واسطہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں چیز عطا کر دی یا فلاں نے یہ مشکل کشائی کر دی؟ تو ان تمام باتوں کا جواب بھی پھر وہی ہے کہ یہ سب اسناد مجازی کے قبیل سے ہیں۔ اور تلخیص المفتاح میں لکھا ہے کہ اسناد الی السبب اسناد مجازی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں وَبَنِ الْأَمِيرُ مَدِينَةُ فِي السَّبَب، مختصر معانی پیج 89 پر، کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ شہر امیر نے بنایا ہے، تو حالانکہ یہ کام تو امیر کے نیچے جو لوگ تھے انہوں نے بنایا ہے، ساری سٹی پلاننگ وغیرہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے چونکہ امیر کے حکم سے یہ معاملہ ہوا ہے، بس وہ شہر بنانے کا سبب ہے، اور اس کی طرف اسناد کر کے مجازن کہا جاتا ہے کہ بنی الامیر المدینہ۔ اسی طرح سے چونکہ انبیاء اور اولیاء کی دعا سے اللہ رزق یا اولاد عطا فرماتا ہے اور وہ اس عطا میں سبب قرار پاتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء یا اولیاء نے رزق دیا یا اولاد دی۔ اور اسناد مجازی تو خود قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان منافقین کو صرف یہ برا لگا کہ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں غنی کرنے کا اسناد نبی کی طرف کیا گیا ہے، حالانکہ اغنا اللہ کی صفت ہے۔ بس ثابت کیا ہوا کہ یہ اسناد مجازی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے مشکات میں ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقيرا فاغناه الله تعالی ورسوله، ابن جمیل کو صرف یہ برا لگا کہ وہ فقیر تھا، بس اللہ اور اس کے رسول نے اسے غنی کر دیا۔ اور اس کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، متوفی 1052 ہجری کے، اشعۃ اللمعات کی جلد و صفحہ 8 پر، حالانکہ یہ فارسی میں وغنا بحقیقت از خداست، غنا حقیقت میں اللہ کی صفت ہے، وذکر رسول بجہتی آنست، اور رسول اللہ کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے تمام نعمتوں اور خیرات کے پہنچانے میں واسطہ ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا لی اہب لکی غلاما زکیہ، یہ جملہ حضرت جبرائیل نے کہا، فرشتے نے حضرت مریم سے کہا تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، اور لڑکا دینا تو اللہ کی صفت ہے اور اس کا خاصہ ہے۔ مگر اس آیت میں اس کا اسناد فرشتے کی طرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اسناد مجازی ہے، اصل میں تو اللہ نے ہی دینا ہے، پر یہ سبب ہے۔ تو یہ قرآن کریم سے دو شہادتیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گئیں۔ تو علماء دیوبند کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسناد مجازی ایک علمی اصطلاح ہے، عوام اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے عوام کا یہ کہنا کہ غوث پاک نے بیٹا دے دیا یہ پھر شرک ہو گیا، یہ ایک پرفریب مغالطہ ہے، کیونکہ عوام اسناد مجازی کے مفہوم سے واقف ہیں، اگرچہ اس کی تعبیر اور اصطلاح پر مطلع نہیں ہیں۔ مثلا سب جانتے ہیں، عوام اپنے عرف میں کہتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا ہے، حالانکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاہ جہاں نے تو اس کے بنانے کا وہ سبب بنا، حقیقت میں تو تاج محل مزدوروں نے بنایا ہے۔ اسی طرح وہ جب کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے بیٹا دیا، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اولاد غوث پاک کی دعا سے یا ان کے توسل سے ملی ہے، اور دینے والا اللہ ہی ہے، حقیقت میں اللہ نے ہی دیا اور اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس مفہوم کو وہ اسناد مجازی کی اصطلاح سے تعبیر جو کرتے ہیں، اس پر اگرچہ وہ تو یہ بیسکلی معاملہ اسناد مجازی کی اصطلاح کا ہے، دیٹس اٹ ان شارٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور اس کے اوپر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے توضیح البیان میں کہ صفحہ 463 اور 465 پر بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ تو اگر فعل کی نسبت ظاہر میں اس کے حقیقی فاعل کی طرف کی جائے تو اس کو اسناد حقیقت عقلی کہتے ہیں، اور اگر فعل کی نسبت ظاہر میں اس کی کہ حقیقی فاعل کی غیر کی طرف کسی تعویل یا قرینے سے کی جائے تو اسے اسناد مجازی عقلی کہتے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے، اس لیے جب مسلمان یہ کہے گا کہ مجھے ڈاکٹر نے شفا دی تو یہ اسناد مجازی عقلی ہوگا، اور اس کا مسلمان ہونا اس پر قرینہ ہے کہ وہ تعویل سے غیر فاعل کی طرف اسناد کر رہا ہے۔
اسی طرح جب مسلمان کہے گا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا دی، تو اللہ کے شافی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ کسی تعویل سے حضور کی طرف شفا کی نسبت کر رہا ہے۔ اور اس کی قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور عبارات علماء میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف نے اپنی قمیص کی طرف بینائی عطا کرنے کی نسبت کی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ اچھا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح درجے کی روایت، متفقن علیہ روایت ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماء نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک طیلاسی کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اسے لے لیا۔ حضور اس جبے کو پہنتے تھے، ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں، اور اس جبے سے ان بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی روایت حدیث 4054، صحیح مسلم کی روایت حدیث 2068، اور پھر اسی طرح یہ سنن الترمذی میں، سنن الکبریٰ میں امام نسائی بھی اسے لے کر آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت اسماء نے شفا دینے کی نسبت تو حضور کی جبے کی طرف کر دی، تو آپ کیا کہیں گے اس کو پھر؟ تو یہ بھی پھر اسناد مجاز عقلی ہی ہوئی۔ اور اسی طرح اشرف علی تھانوی جو متوفی ہیں 1364 ہجرہ، جمال الاولیاء کے پیجز 23-24 پر لکھتے ہیں کہ حضرت سری سے ایک بزرگ کے قصے میں روایت ہے جو ان سے ایک پہاڑ پر ملے تھے کہ وہ اپاہج اور اندھوں اور دوسرے بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مجبور محض فالج زدہ اندھے کوڑھی کو، بچے کو فرمایا تھا انہوں نے کہ خدا کی اجازت سے کھڑا ہو جا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا کوئی مرض باقی نہ رہا۔ تو شیخ تھانوی جو ہیں، بزرگوں کی طرف جو شفا دینے کی نسبت کی ہے وہ بھی اسناد مجاز عقلی ہے، اور اسی کو سید مودودی نے شرک کہہ دیا۔ اپنی تفہیم القرآن کی جلد 5 صفحہ 262 پر مزید لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گئی، حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رزاق اللہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ان منافقین کو صرف یہ گوارا نہیں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اللہ نے حضور کی طرف غنی کرنے کی جو اسناد کی ہے وہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح اور مختلف قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیہ نمبر 59 لے لیں، اور دیگر مقامات پر اس طرح کے معاملات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ حضرت جبرائیل فرشتوں کی نسبت ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوں، یا ملک الموت کے بارے میں اللہ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، آپ کہیے ملک الموت تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ملک الموت کی طرف روح قبض کرنے کی جو نسبت کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جس کے اندر اس طرح کے معاملات موجود ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسناد مجاز عقلی کے ثبوت میں یہ جو قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، احادیث مبارکہ بے شمار میں نے آپ سے بیان کی ہیں، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کوئی اس طرح کا جملہ کہتا ہے تو اسناد مجاز عقلی کی وجہ سے کہتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کے لیے یہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو سید مودودی ہوں یا دیگر دیوبندی وہابی علماء ہوں، وہ ان باتوں پر جو شرک کے فتوے یا حکم لگا دیتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسناد مجاز عقلی شرک نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طویل گفتگو سے امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ کسی پر اگین پرسنل اٹیکس نہیں ہوتے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہمارے ہاں رائج کر دی جاتی ہیں کم فہمی کی وجہ سے، تو اسی لیے ان کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔